بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان میں ایک خطرناک کھیل شروع ہو چکا ہے۔ ہماری فوجی قیادت یہ کہتی ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، اور بالکل صحیح کہتی ہے، ان کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بہت سے سیاستدان جو ہیں وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ وہاں ایک ملاقات ہوئی، اس میں فلاں موجود تھا، فلاں اور فلاں بھی موجود تھا، اور میں بھی موجود تھا، اور دوسرا سیاستدان جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ جس کا بھی سپوکس پرسن ہے اسے کہو کہ یہ چپ رہے۔ تو یہ جو ایک خطرناک سیاسی کھیل ہے، اس میں ہم زبردستی فوج کو گھسیٹ رہے ہیں۔ تو آج آپ نے بہت سے ایسے بیانات سنے کہ فلاں جگہ پہ فلاں موجود تھا اور فلاں فلاں بھی موجود تھا، لیکن آج کسی بھی سیاستدان نے ایک واقعے کا ذکر نہیں کیا کہ لائن آف کنٹرول پہ پاکستانی فوج کے 2 جوان جو ہیں وہ بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان شہیدوں کو سلام کرتے ہیں۔ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں جگہ پہ ایک ملاقات ہوئی تھی، وہاں پہ فلاں اور فلاں بھی موجود تھا۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں تو ہم زبردستی ان کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور دوسرا، آج پریس کانفرنس کی ہے شہباز شریف صاحب نے، پریس کانفرنس کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور آج اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ایک احتجاجی تحریک کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس سے یہ بھی لگ رہا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ میں عنقریب گرفتار ہو جاؤں گا۔ تو کیا وہ گرفتار ہو جائیں گے؟ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی نواز اعوان صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے CDA، جناب بیرسٹر محسن شاہ نواز راجہ صاحب، جن کا تعلق ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ۔ میں نے صحیح کہا راجہ صاحب؟ جی بالکل درست کہا۔ سب کو پتا ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہیں، لیکن کیونکہ آپ کی پارٹی نے اعلان کر دیا کہ ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل ہیں، تو آج سے ہم آپ جو بھی شامل ہیں اس موومنٹ میں، ہم سب کا تعارف اسی طرح کروایا کریں گے۔ اچھی بات ہے، ہمیں سب آپ کی مرضی ہے۔ نہیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ ہمیں کیا، ہمیں آپ پہ کوئی اعتراض ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ جس طرح کریں۔ اچھا، اب علی نواز اعوان صاحب، میں آپ کو ایک کلپ سنانا چاہ رہا ہوں، آپ کے کیبنٹ کے کولیگ ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا بتائیں ہمیں یہ کیا یہ کہنا چاہیے ان کو۔ دیکھیں جی شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ایک نہیں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ ملاقات جو ہے یہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے اور صوبہ پرووینلی صوبہ بنانے کے بارے میں ہوئی، لیکن اس میں ساری سیاست پر 3.5 گھنٹے بات چیت ہوئی، اور جو کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی اس میں 5.5 گھنٹے ملاقات ہوئی۔ وہ ڈنر تھا، یہ سلاد اور چائے تھی۔ اور اگر لوگ مجھے چیلنج کر رہے ہیں تو میں بلاول بھٹو صاحب اور شہباز شریف صاحب کو چیلنج کرتا ہوں، اگر نواز شریف کو اس کا نہیں خبر تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ علی نواز اعوان صاحب، چلیں گلگت بلتستان والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں 3.5 گھنٹے اور سیاست پر بھی بات ہوئی ہے۔ یہ زبردستی فوج کو سیاست میں گھسیٹنے والی بات نہیں ہے؟ اچھا، یہ ذرا اس کو تھوڑا تو پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دن پہلے تقریر دیکھی ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب، اور انہوں نے جو الزامات لگائے، آپ اس کو تھوڑا کیٹیگرائز، انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ دھاندلی کرتی ہے، انہوں نے کہا جوڈیشری ان کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ میں آپ کو موٹی الیکشن کمیشن کا رول انہوں نے ڈیفائن کر دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ پچھلے 5 سال میں چیف آف آرمی اسٹاف کس کی چوائس پہ لگا، نیب کا چیئرمین جو اب کس کی چوائس پہ لگا، الیکشن کمیشن کا ہیڈ 18ویں ترمیم کے بعد کس کی چوائس پہ لگا؟ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو ہینڈ پکڈ ہیں ان دونوں جماعتوں میں۔ اور جو کل تقریر تھی وہ ساری کی ساری انہی کے بارے میں تھی، ساری کی ساری اداروں کے بارے میں تھی، اداروں کو تضییق، جس طرح تضییق امیز رویہ اپنایا گیا ان کے خلاف کہ آپ، اور اس کے بعد یہ والی چیزیں۔ اب حامد بھائی لوگ پھر کوشچن کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سٹینڈ لیا ہے پھر کھڑے رہیں، منافقت نہ کریں۔ اگر آپ ضیاء الحق صاحب کی وجہ سے ان کی کیبنٹ اس کے ممبر تھے، وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اس کے بعد جنیجو کے آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اس کے بعد 92 کی 2/3 میجورٹی تھی آپ کے پاس، پھر آپ کی 13 سال اس کے بعد آپ کے پاس گورنمنٹ رہی ہے جس میں 5 سال ڈائریکٹلی آپ پرائم منسٹر بھی رہے، تو آپ پھر منافقت نہ کریں پلیز۔ اگر آپ کا خیال ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کی وجہ سے پاکستان آگے نہیں چل سکتا ہے، ان اداروں کی وجہ سے، اور ان کی تضییق کی ہے آپ نے، تو پھر ان سے ملاقاتیں بھی نہ کیا کریں، ان کو پیغام بھی نہ بھیجا کریں، پھر ان کو میسیجز بھی نہ کیا کریں، 5-5 گھنٹے کی 3-3 گھنٹے کی ان کے ساتھ ملاقاتیں نہ کیا کریں۔ اگر کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں ہائی مورل گراؤنڈز پہ کر رہے ہیں، گلگت بلتستان کی جو بات کی ہائی مورل، تو جانے سے پہلے بھی میڈیا کو بتایا کرو، واپس آتے ہوئے میڈیا کو بتا دیا کریں کہ ہاں ان ایشوز پہ ہم ملاقات کی ہے۔ کیوں؟ ہمارا سٹینڈ پہ ڈسٹرمنٹ ہے حامد بھائی، ہم بڑا کیٹیگوریکلی سمجھتے ہیں
کہ پاکستان کے 2 ایسے انسٹیٹیوشن 70 سال کے بعد جو بچے ہیں جو آپ پاکستان میں کوئی پرفارم کر سک رہے ہیں اور ہمیں ان کی مدد لینی چاہیے. ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں جو نالے صاف کرنے کا کام ایک KMC کا تھا یا لوکل میٹروپولیٹن کا تھا, آپ نے ادارے اتنے تباہ کر دیے, ہمیں اس میں NDMA کو انوالو کرنا پڑا. سیلاب آیا, ہمیں NDMA کو انوالو کرنا پڑا. اب کراچی کے ایشوز آپ دیکھیں کیا ہے, 1250 ارب روپیہ ہم نے لگانا ہے. کیوں لگانا ہے؟ کہ جو ہم پہلے اس سے پہلے 1150 ارب روپیہ پچھلے 11 سال میں جا چکا ہے کراچی کے اندر, وہ اب ویسٹ ہو گیا ہوا, تباہ ہو گیا ہوا. سندھ کے حالات آپ کے سامنے. تو ہمیں جہاں ان کی ضرورت پیش آئے گی, جہاں ان کی ضرورت پیش آئے گی, ہم ان کو انوالو کریں گے. انہیں پاکستان کا ادارہ سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ادارہ جو پاکستان کی فلاح اور پاکستان کی ترقی میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے, وہ صحیح. چلیں محسن شاہنواز رجا صاحب, آج مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی تھی, وہاں انہوں نے ایک بات کی, ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. ڈنر کا تو مجھے پتہ نہیں, شاید ڈنر تو نہیں ہوا, مجھے بھی سننے میں آیا ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا, اور گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے, وہ عوامی ریپرزینٹیٹیوز کا ایشو ہے, ان کے سالو کرنے کا ایشو ہے, ان کی مشاورت کا ایشو ہے. یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے, یہ GHQ میں نہیں ہونے چاہیے. نواز شریف صاحب کو اس کا علم نہیں تھا؟ نہیں, مجھے علم کا پتہ نہیں کہ ان کو علم تھا یا نہیں تھا, یا ان کو بعد میں علم ہوا, لیکن نہ ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے, نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے. یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے. رنجا صاحب, یہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے وہ قائدین جو اس جگہ پر گئے وہ بالکل درست کہہ رہی ہیں, ڈنر نہیں تھا, چائے تھی, تو ان کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی قیادت پہ تنقید کر رہی ہیں. دیکھیے پارٹی میں یہ دس از اے بیوٹی آف ڈیموکریسی. اگر آپ اختلاف رکھتے ہیں, اگر ان کو کسی چیز کو پسند نہیں ہے ان کو ہماری قیادت میں, یا کوئی ہم نے کوئی کام کیا, کوئی میٹنگ کیا, اور اس کا اگر وہ اظہار کر رہی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ ان کا رائٹ ہے, وہ کر سکتی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نالائکی حکومت کی ہے, یہ نالائکی حکومت کی ہے, کیونکہ حکومت جو ہے وہ نیشنل ریکنسیلیشن, چاہے کسی بھی ایشو پہ ہو, چاہے انڈیا پاکستان کے آپس میں حالات ہوں, جب جنگ ہونے لگی تھی اس وقت آپ نے وزیر اعظم نے آنے سے انکار کر دیا تھا کمیٹی کے کمرے میں کہ میں نہیں بیٹھوں گا, اور پھر آرمی چیف کو آ کے پارلیمنٹ کی کمیٹی میں اپوزیشن کے سارے جماعتوں کے لیڈرز کے ساتھ بات کرنی پڑی تھی. تو یہ فیلئر گورنمنٹ کا ہے. فیٹف کو دیکھ لیں, فیٹف کے بیچ میں گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ریکنسیلیشن کا ماحول پیدا کرتی. گورنمنٹ نے کمیٹی میٹنگ کے بیچ میں جو باتیں ڈسکس ہوئیں, جو اسپیکر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی, یا جو ادھر نیشنل اسمبلی میں میٹنگ ہوئی جس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے, اس کے بیچ میں جو وہ باتیں, میرے پاس ایسی باتیں ہیں, میں خود ان پروسیڈنگز کا حصہ رہا ہوں, اگر میں ڈسکلوز کروں گا میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایتھکس کے مطابق ہے. کہ شہزاد اکبر صاحب نے میرے سے کیا بات کی, فروغ نسیم صاحب کی میری کیا گفتگو ہوئی, لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایتھکس کے خلاف ہے, کیونکہ ہم ایک اندر. ویسے فروغ نسیم صاحب کی اور آپ کی بڑی دلچسپ گفتگو رہی ہے, کیونکہ وہ اکثر آپ کے ساتھ آن بورڈ ہوتے تھے اور شہزاد اکبر صاحب دوسری سائڈ پہ ہوتے تھے, اور فروغ نسیم صاحب اور شہزاد اکبر صاحب ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے تھے. یہی آپ نہیں بتانا چاہتے مجھے؟ دیکھیں نہیں, مد مقابل بھی ہوتے تھے, لیکن اب ایک ایسی چیزیں, کئی چیزیں جو نہیں بتانی چاہیے نا. اگر لیکن مجھے تو پتہ چل گیا نا, اب شاہ محمود قریشی نے ایک پولیٹیکل سپیچ کر دی اور کہا کہ جناب ہم نیب پہ بات کرتے ہیں. بھائی ہم نے کہا نیب پہ بات کرتے ہیں. اچھا, لیکن میں نے جو آپ سے سوال کیا اور حکومت نے خود کہا تھا نیب پہ بات کریں. اس سوال کی طرف میں واپس آتا ہوں. کے اندر نیب ہے. آج مریم نواز صاحبہ نے یہ جو بات کی ہے, جو میں نے ابھی آپ کو سنوائی ہے, اس سے پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ہیپی برتھ ڈے ٹو اے مین ہو ہیز سروڈ دا نیشن سیلف لیسلی اینڈ ٹائرلیسلی, اے مین ہو سیٹ این ایگزامپل آف unflinching loyalty to his brother despite worst personal and political victimization, a man who has been and always will be a second father to me. Happy birthday شہباز شریف. یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ کی, اور اس کے جواب میں شہباز شریف صاحب نے کہا ڈیپلی ٹچڈ, گاڈ بلیس یو گڑیا بیٹی. اب اس کے بعد وہ والی بات بھی ہوگی, لیکن شہزاد اکبر صاحب نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ آج بھتیجی جو ہے اس نے چچا کو پارٹی سے نکال دیا. سنیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب. آج بڑا افسوس بھی ہوا کہ آج سالگرہ کے دن بھتیجی نے چچا کو پارٹی سے نکال دیا. یہ بھی ایک ویسے بڑا غلط بات ہے. بزرگوں کا احترام بھی کوئی چیز ہوتا ہے. ویسے خود بھی وہ بزرگ خاتون, لیکن شہباز شریف صاحب تو بزرگ ہیں, میں خود ان کو احترام میں چاچو کہتا ہوں, لیکن ان کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہے کہ جو انہوں نے آج کہہ دیا کہ وہ ان کی پارٹی میں یا وہ نواز شریف کے
ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں جو لوگ کھانے پہ گئے تھے. یہ تاثر کیوں پیدا ہوا ہے؟ یہ وہ بھتیجا ہے جس کے چاچے کا کسی کو نہیں پتا کہ اس کا چاچا ہے کون اصل میں سکا. انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ میں وہی بتا رہا ہوں کہ چاچا اس نے شہباز شریف کو کہا نا, لیکن یہ وہ بھتیجا جو جس چاچے کی ٹانگ پکڑتا ہے وہ کھینچتا ہے, اور ابھی جو ٹانگ کھینچ رہا ہے یہ اپنے وزیر اعظم کی کھینچ رہا ہے. اور میں آج آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں کہ یہ بندہ وزیر اعظم عمران خان کو بہت جلد, میں پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کر چکا ہوں, میں کئی مختلف فورم سے بھی کہہ رہا ہوں, اور میں آج یہاں پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ شہزاد اکبر اور اس نے جو ایک جھوٹا نیب کا اور ایک جو اکاؤنٹیبلٹی کا خواب وزیر اعظم کو دکھایا ہے کہ میں اتنے پیسے لے آؤں گا, ایک ٹکا نہیں لا سکے گا. اور وزیر اعظم کو اس نے ملک کی ترقی اور ان ساری چیزوں سے ہٹا کے جس طرف ڈال دیا ہے, یہ وزیر اعظم کو بالکل اس کی حکومت کو ناکام کرے گا, اور اس بھتیجے کا بھی انجام جو ہے نا مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا. اچھا علی نواز عوان صاحب, کیا یہ مناسب ہے کہ حکومت کے وزراء جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اپوزیشن پارٹی جو ہے اس میں چچا اور بھتیجی کی لڑائی ہو جائے آپس میں, بس سارا زور ہی اسی بات پہ؟ اچھا دیکھیں, میں اس کو اس طرح بات کو ڈسکس کرتا ہوں کہ پی ایم ایل این دو فیکشنز میں, ٹھیک ہے, اور دو فیکشنز کون سے ہیں؟ ایک پی ایم ایل این حقیقی ہے اور ایک پی ایم ایل این پاکستان ہے. پی ایم ایل حقیقی کا کوئی سٹیک نہیں ہے پاکستان میں, وہ سسٹم کا حصہ نہیں. نواز شریف صاحب کنوکٹیڈ ہیں, الیکشن نہیں لڑ سکتے, سیاست میں نہیں آ سکتے. مریم بی بی کنوکٹیڈ ہیں, الیکشن میں نہیں لڑ سکتی, سیاست نہیں کر سکتی. جو پی ایم ایل پاکستان ہے ان کے سٹیک ہیں, وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے, پی اے سی کے ہیڈ تھے, پورے جماعت کو وہ ہیڈ کرتے ہیں, پریزیڈنٹ پی ایم ایل این کے. تو اب آپ کے سامنے ایک ان کا فیکشن کہتا ہے سسٹم دھڑم سے گر جائے, جو آپ نے تقریر سنی ان کی میاں صاحب کی, جو بیمار ہیں اور جن کا دماغ کو جو خون صحیح طرح نہیں پہنچتا, تو بیچارے دماغی اور نفسیاتی اس کے مسائل بڑھ تو آپ مان رہے ہیں کہ وہ بیمار ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں تو آپ کو تقریر جو آپ نے سنی ہے, کوئی عام حالت میں نارمل انسان پاکستان کے اداروں کو اس طرح تضحیک امیز لینگویج یوز کر سکتا ہے؟ ان کو باہر ہی رہنا چاہیے. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں علاج کرائیں سر, ان لوگوں کو بھی پتہ ہے, ان پہ تو ریسرچ ہوگی. آپ دیکھیے گا ان کو تو ریسرچ کے لیے جمع ہو جانا چاہیے کہ ایک بندہ جو کرٹیکل پیشنٹ تھا 24 آورز میں اس کا علاج ہونا ضروری تھا, وہ پچھلے نومبر سے لے کے اس سپٹمبر تک ہاسپٹل بھی ایڈمٹ نہیں ہوا, اس کی بیماریاں بھی ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ, ہٹے کٹے ٹی وی پہ آ کے تقریر کر رہے ہیں. تو ان پہ تو ریسرچ ہونی چاہیے بیسیکلی. دوسری انہوں نے بات کی محسن بھائی نے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ریکنسیلیشن والا آپ کا رول پلے کریں, ہم تو ہمیشہ کرتے ہیں. اب اگر رانجھا صاحب کو میں ابھی بات پوچھوں گا, جو ترمیم فیٹف کے بل کے اندر آئی ہیں, اینٹی منی لانڈرنگ کے بل کے اندر آئی ہیں, کیا وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تجویز نہیں کی تھی؟ بہت ساری تھی ترامیم, یہ ایکسیپٹ ہو گئی. راجہ صاحب نے کی ہیں تجاویز, سنیں یہ تجاویز بہت ساری ایکسیپٹ ہوئی, اور دو پہ ہم سمجھتے تھے اس میں ہماری دونوں کا ڈفرینسز ہے. اس میں کیا تھا؟ ایک یہ کہتے تھے کہ اینٹی منی لانڈرنگ کے پریویو سے نیب کو نکال دیا جائے, جو پہلے سے نیب کے پریویو کے اندر تھا. ہم تو کہتے ہیں یہ تو آپ 2 دفعہ حکومت کر چکے ہیں, آپ تو کہتے ہیں کہ یہ جو نیب لا بڑا زبردست ہے, ہم اسے چینج ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. تو یہ تو پہلے سے اس کا حصہ, تو آپ اس کا کیوں اس کا حصہ نکالنا چاہتے ہیں؟ اس کے اوپر تھا. دوسرا فیٹف کے ریلیٹڈ آپ ہی کی ایک تھی میرے خیال رانجھا صاحب کی, تو اس کے اوپر ہمارا کوئی ڈفرینس تھا, کوئی بات نہیں. آئے ووٹنگ ہوئی, اور ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح, چاہے وہ سینٹ کا الیکشن آپ کو پتہ ہے عدم اعتماد ہو, چاہے وہ ہمارا منی بل ہو جس کو کہتے تھے ہم پاس نہیں ہونے دیں گے, ڈبل ڈیجٹ سے ہوا. اس دفعہ ماشاءاللہ یہ بھی ہو گیا, پی ایم سی ہو گیا, 8 لیجسلیشن ہوئی جو ہم پہ سب سے زیادہ کرٹیسائز ہوتا ہے, لیجسلیشن نہیں کرتے, تو الحمدللہ ہم نے کی ہیں. اور تیسری بات جو آپ نے کی حامد بھائی, کہ آپ نے کہا کہ جو وزراء ہیں ان کی ضرورت, ان کو کیا ضرورت ہے کہ ٹی وی پہ آ کے یا چچا بھتیجا لڑنے والے ہیں, شین نون. میں نے آپ کو اس کی پہلے ایک وجہ بتا دی ہے, لڑ نہیں رہے سر, یہ تو آبویس ہے. اگر حامد بھائی میں آپ سے پوچھوں کیا شہباز شریف کی پالیسی, شہباز شریف کی سیاست اور نواز شریف کی سیاست سیم ہے؟ چلے اس کا ایک اور کام کرتے ہیں, رانجھا صاحب سے آپ پوچھ لیں کہ جو تقریر نواز شریف صاحب نے کی وہ رپیٹ کر دیں گے یا بیٹھ کے؟ لیکن آج شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں, اور مریم نواز کہہ رہی ہے کہ a man who has been always will be a second father to me. میں نے بات ختم, میں مانتا ہوں جی ان کی بات. رانجھا بھائی بیٹھے سینئر موسٹ ہے ماشاءاللہ, پارلیمنٹیرین ہے, بڑا ان کا ہولڈ ہے اپنے پارٹی کے اندر. یہ جو تقریر نواز شریف صاحب نے کی ہے وہ یہ رپیٹ کر دیں یا بیٹھ کے؟ وہ بشک نہ کریں. میں نے سوال آپ سے اس لیے پوچھا کہ آج مریم نواز صاحبہ کو وہاں پہ سوال یہ پوچھا گیا کہ ایک صحافی نے ٹویٹ کیا ہے
اس نے ٹویٹ کیا جی کہ نواز شریف صاحب کے نمائندے کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. کیا یہ سوال یہ خبر درست ہے کہ میاں صاحب کے نمائندے کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کوئی ملاقات نہیں ہوئی. بالکل آگے اپنے انٹرو میں بتا دی, انہوں نے کوشچن کر دیا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو. لیکن شیخ رشید صاحب اس کو سمجھے نہیں شاید, یا اس کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ جنرل باجوہ سے ملے ہیں وہ نواز شریف کے نمائندے نہیں ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں. ویسے رانجھا صاحب, یہ دھواں وہیں پہ اٹھتا ہے جہاں پہ تھوڑی سی آگ لگی ہو, تو یہ کیوں, یہ کوشش کیوں ہوتی ہے حکومتی وزراء کی طرف سے کہ چچا بھتیجا کو لڑا دیا جائے؟ دیکھیں, میں پہلے ایک بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کے بارے میں کہ ان کی صحت خراب ہے اور دماغ کو کوئی مسئلہ ہو گیا, ڈاکٹرز نے کہا, ڈاکٹر عدنان نے ٹویٹ کیا, اور پھر اس کی وجہ سے پھر یہ بات, میں ایک بات کرتا ہوں, پھر کہتے ہیں کہ یہ بیانات اس وجہ سے آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب انڈیا کے چینل کو بیٹھ کے پاکستان کی فوج کے بارے میں جو ریمارکس دیتے تھے اور انٹرنیشنل فورمز پہ بیٹھ کے پاکستان کی فوج کے بارے میں جو گفتگو کرتے تھے, اس وقت ان کا دماغ خراب تھا اور اب ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ جو چاچا بھتیجی کی لڑائی ہے, یہ اب سودا پرانا ہو گیا ہے. اب آپ کو ان کے ٹویٹ سے پتہ چل جانا چاہیے کہ اب یہ جو ہے نا, یہ جو ہے نا ان کا سودا نہیں بکنا, کیونکہ اب یہ ایکسپائر ہو چکا ہے. دیر از نو ون ہو از گوئنگ ٹو بائی دس نیریٹو کہ دیر از سم ڈفرنس بٹوین شہباز شریف اینڈ مریم. اچھا, تھرڈلی آج چچا جو ہیں شہباز شریف صاحب, ان کی پریس کانفرنس سے تاثر مل رہا تھا کہ ان کو یقین ہے میں گرفتار ہونے والا ہوں. دیکھیں, میں اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں, بیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہوتے نہیں ہوتے وہ تو بات کی بات ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ شیخ رشید صاحب ہو گئے, ان کے وزراء ہو گئے, یہ ان کے کارپٹ ان کے پیروں کی تلے بہت تیزی سے نکل رہا ہے. ان کو نہیں پتا کون نکال رہا ہے. بس جس طرح پاکستان میں کارپٹ نکلتا ہوتا ہے, 2006 میں مشرف صاحب کے نیچے سے کارپٹ نکل گیا تھا, وردی پہن کے بیٹھے ہوئے تھے, وردی اتر گئی تھی, اور وردی اتری تھی, انہوں نے خود اتاری تھی. تو وہ 2006 میں تو وہ کارپٹ کھینچنے میں عمران خان کا رول بڑا اہم تھا. نہیں سر, وہ کارپٹ کھینچنے میں بڑے بڑے لوگوں کا رول ہے, لوگ سامنے نہیں آتے اور آنا بھی نہیں چاہیے. کارپٹ کھسک رہا ہے, برل میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو فیٹف میں کردار ہے. آپ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے؟ تحریک عدم اعتماد آئے گی یا جو بھی بنے گا, یہ تو ساری پارٹیز نے, الائنس نے میوچولی ڈیسائیڈ کرنا ہے. بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ ان کے اندر فیتھ اداروں کا ختم ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ محفوظ ہو جاتا ہے. جی ہاں, میں بتا رہا ہوں, بعد میں پھر میں ریپیٹ بھی کرتا ہوں. آپ کریں, میں یہ کہہ رہے ہیں اداروں کا فیتھ ختم ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں کون سے ادارے جن پہ نواز شریف صاحب نے تنقید کی ہے؟ آپ پتہ نہیں رانجھا صاحب تو نہیں کوئی چائے پیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, نہیں, میرے کان کھڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے کہا نا کارپیٹ کھینچا جا رہا ہے, تو کارپیٹ بڑی تیزی سے رول ہو رہا ہے. تحریک عدم اعتماد کی طرف اشارہ ہے. دیکھیں, کارپیٹ ان کے ممبران, میں بڑے احترام کرتا ہوں, جمہوریت کا نہیں کہنا چاہیے, ان کے ممبران ان کے کہنے پہ تو نہیں آتے اجلاس اٹینڈ کرنے, گھر والوں کے کہنے پہ آتے ہیں. ان کے عمران ابو امی کے کہنے پہ آتے ہیں. ابو امی کے کہنے پہ آتے ہیں. اچھا, میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. علی نواز وان صاحب, اچھا بڑا ماحول بنا ہوا تھا, کبھی کبھی کہیں ملاقات ہو جاتی تھی. اب شیخ رشید صاحب کو بھی کہتے ہیں جی وہ ایک ملاقات 3.5 گھنٹے کی تھی, ایک 2 گھنٹے کی تھی, ایک ٹیبل پہ میں بھی موجود تھا, شہباز شریف بھی موجود تھے. تو آج بلاول صاحب نے پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا کہ آئندہ سے جہاں پہ شیخ رشید ہوں گے ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے. اچھا, میں ایک اور بات کرتا ہوں. پہلے جو محسن بھائی نے بات کی ہے, انہوں نے خان صاحب کی بات کی کہ انہوں نے جو اپنے انٹرویوز دیے تھے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی. خان صاحب 1996 سے لے کے آج 2020 24 سال ہو گئے. خان صاحب کی جو پہلی گورنمنٹ ہے وہ 2018 میں بنی ہے. خان صاحب اپوزیشن میں رہے ہیں, پی ٹی آئی اپوزیشن میں رہی ہے. خان صاحب نے کبھی بھی جو بھی بیان دیے ہیں اور آج جو ان کا سٹینڈ ہے, ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہمیں جو میاں صاحب کا سٹینڈ ہے کہ میں نے لوگوں کو چوز کیا ایز این پرائم منسٹر, جو میرا پروگیٹو تھا, اور جب میں اپوزیشن میں جاتا ہوں میں ان پہ تنقید کرتا ہوں, میں اس ادارے کو تضحیک امیز رویہ اس کے ساتھ رکھتا ہوں. اور سیکنڈلی جو خان صاحب جب خان صاحب آتے ہیں, کیا ان کا یہ رول ہے؟ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے ان اداروں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, ہم نے ان ادارے جو ہمارے 2 مین ادارے ہیں, ہم نے اس سے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. باقی ادارے ہم نے اس پہ کام کرے, ریفارمز لے کے ان کو کھڑا کرنا ہے. دوسرا, وہ کون سے پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب تھے جن کے بیان کو ابھی نندن والے کیس میں کوڈ کیا گیا؟
वो कौन से पाकिस्तान के महबूब प्राइम मिनिस्टर थे? मैं बताता हूँ, एक हट्टे कट्टे से आते हैं आजकल टीवी पे। तो मैं एक बात और कर रहा था कि एक और कारगिल वॉर होती है, किसने इंडिया ने जो केस प्लीड किया कारगिल वॉर के ऊपर, वो किसके बयान को लेके, किसकी वीडियो स्टेटमेंट्स को लेके पूरी दुनिया में उन्होंने प्लीड किया? क्या प्लीड था कि पाकिस्तान को हमने, उनकी पॉलिसी क्या थी कि पाकिस्तान को हमने आइसोलेट करना है? वो कौन से महबूब प्राइम मिनिस्टर थे जो इंडिया गए थे एज एन प्राइम मिनिस्टर और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मिलने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान दोस्त पॉलिसी अपनाई थी? वो कौन से महबूब प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने एक अपने प्राइम मिनिस्टर नेबरिंग कंट्री को अपनी शादी पे बुलाने, खानदानी शादी पे बुलाने के लिए उधर जाके बयान दे दिया था कि हम उफा कॉन्फ्रेंस से कश्मीर का नाम निकाल लिया था? ये महबूब प्राइम मिनिस्टर, देखिए फर्क क्या है? मेरे महबूब क़यामत होगी। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये जो हट्टे कट्टे प्राइम मिनिस्टर थे ना, इनका मसला क्या? अच्छा चले, मैं इस बहस में से निकलता हूँ जी। राजा साहब ये बताएं, आज आप एक कमेटी में बैठे हुए थे, सुना है वहाँ पे तौहीन पार्लियामेंट का कानून पे बड़ी बहस हुई है। अब आप तौहीन पार्लियामेंट का कानून बनाना चाहते हैं? सर मैं इनको बड़े काबिल एहतराम मेरे कोलीग हैं, मैं गुजारिश करूँगा मैं इनको एक बता दूँ कि इस गलत फहमी से निकल आएँ कि अदारे जो हैं वो इनके साथ हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अदारे पाकिस्तान के साथ रहते हैं। आप पुलिस की बात कर रहे हैं नहीं, मैं जिन अदारों के ऊपर ने ये जो बयान दिया राजा साहब, ये देख उन्होंने लें, कहा हम पाकिस्तान की भाई गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं भाई हम पाकिस्तान की सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो अच्छी बात है ना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ ये यार मैं प्रोग्राम की इब्तिदा से कह रहा हूँ, जबरदस्ती चाहिए गवर्नमेंट सियासत में ना घसीटे। ठीक था जब अपोजिशन ये अदारों, चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब ये के बारे में क्या अदारों था? को, एक मिनट मुझे खत्म कर रहे हैं, ये अदारों को चपक रहे हैं, अदारे अब इनसे थक गए। अच्छा, इन्होंने आप जिस ये तरीके से बताएं- गवर्नेंस की है ना, अदारे अब कानून हाथ भी ला रहे के बस बड़ा हो गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि इदारे आपसे भी कोई इतने खुश तो नहीं, हमसे ना हो, हमारी तो एक हिस्ट्री है ना आपकी, तो हमारा मसला हो रहा है, लेकिन जो इन्होंने आपकी तो किया एक ना, हिस्ट्री है ना, जो सर असलम बेग से शुरू होती है, आसिफ नवाज पे आती है, जनरल काकड़ पे आती सर, वो है, किसी फिर ने कहा ना- जहांगीर करामत पे आती है, फिर परवेज मुशर्रफ आता है, फिर उसमें राइल शरीफ वो आता है। कहते हैं ना, वो एक बात है, उसने कहा जुनेजो साहब चिड़िया उतर रहे थे चाइना से, एक बंदे जब उनको ने हटाया ना, नहीं गया था एक- तो पीछे नवाज शरीफ साहब थे, पूरी शेरवानी अच्छा, मेरे ख्याल है ये- शेरवानी मैं पहन के खड़े थे। ये वो- जुनेजो ने पीछे मुड़ के देखा तो यू टू आप दोनों इनके आशिक आप दोनों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस बहस से निकले कि कौन इदारा किसके साथ नहीं, है। मैं नहीं, नहीं ये बात नहीं कर कह रहा, रहा, काम मैं करने कह रहा दे। इदारे मैं पाकिस्तान इनको के बता साथ रहा हूं, हैं। अदारे बिल्कुल, पाकिस्तान के और साथ होना हैं। भी चाहिए, अदारे होना पाकिस्तान भी के साथ है, चाहिए। ये इनको और क्लैरिटी हमारे दो। अच्छा, मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह बताएं, है। ये तौहीन पार्लियामेंट का कानून ला रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हम बात ही करते हैं। तो तौहीन पार्लियामेंट की सजा कितने महीने कैद है? तौहीन पार्लियामेंट की जितनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा है ना जी, 6 महीने। 6 महीने उतनी है। तो ये 6 तौहीन महीने। पार्लियामेंट कैसे होगी कि आपकी कोई देखें- स्टैंडिंग कमेटी किसी सरकारी अफसर को बुलाती है, वो नहीं आता तो वो तौहीन पार्लियामेंट है? अगर वो रिकॉर्ड नहीं पेश करता, ये आइन में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सरकारी अफसर मुलाजिम रिकॉर्ड नहीं पेश करता पार्लियामेंट्री कमेटी के बुलाने के ऊपर, तावन नहीं तो करता। अगर मैं बतौर एक सहाफ़ी के, मैं अपने प्रोग्राम में बात करता हूँ, मैं कॉलम में लिखता हूँ कि पार्लियामेंट जो है इसने इस साल मुनासिब कानून साजी नहीं की, इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, ये तो तौहीन नहीं है ना? नहीं, ये तो तौहीन नहीं, आपका वो तो आपका राइट है। अच्छा, अगर 200 कानून पार्लियामेंट ने पास किया और आप लिखते हैं कि एक किया है, तो फिर तो आपको बुलाया अच्छा, तो जाएगा। उस कमेटी के इजलास में कोई ऐसा बंदा भी था जिसने हाथ जोड़ के कहा मैंने माफ कर दो? नहीं सर, वो मेरे लिए सारे अफसरान काबिल एहतराम हैं, वो ये बात ये वाकया हुआ कि नहीं हुआ? जी ये वाकया हुआ था अफसरान के इसका। MNA नहीं, वो अफसर थे। मैंने माफ कर दो, हाँ। ये किसने कहा? सर ये हुआ, मैं नहीं कहना चाहता, अगर कमेटी की इंटरनल प्रोसीडिंग थी, अगर किसी की, मैं नहीं चाहता कि किसी की तज़ीक हो। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये किसने कहा मैंने माफ कर दो? वो तौहीन हामिद मीर हो देखें, जाएगी। वो सब ने वो CCPO लाहौर जो थे, अच्छा, उमर शेख साहब, उन्होंने कहा, उन्होंने इस बात पे माजरत की कि जब आप पार्लियामेंट की कमेटी में पेश होते हैं, प्रोसीडिंग्स का हिस्सा होते हैं और आपसे सवालात किए जा रहे होते हैं, तो आप पे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो होता है ना, वो अप्लाई। अच्छा, आप मुझे तफसीलात नहीं बताते, लेकिन मुझे पता चल जाती हैं। हाँ। आपने फरोग नसीम साहब की और शहजाद अकबर साहब की नहीं बताई, ठीक है ना? मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। राना तनवीर साहब पे जो FIR दर्ज हुई लाहौर में, तो जब उस FIR के बारे में उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा मैंने पढ़ी नहीं है। उस पर आप सारे उनको पढ़ गए, तो उसने कहा मैंने माफ कर दो। ऐसे ही हुआ? सर नहीं, ये इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है। नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है कि वो पहले बस देखें, बाज़ अफसर होते हैं, उनसे मैं नहीं बात करता, हर अफसर अपनी कैपेसिटी में समझता है कि बड़ा बेहतर अफसर हूँ, लेकिन वो गलतियाँ कर रहे थे। ही वॉज मेकिंग कॉन्टीन्यूस मिस्टेक्स, जो कि मेरा ख्याल है उनको ज़रा प्रिपरेशन के साथ आना चाहिए था।
اور پھر ان کو کانڈکٹ جو تھا اپنا پارلیمنٹ کی کمیٹی میں پیش ہو کے پارلیمنٹ کے آگے جب جواب آپ دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک عدالت کے آگے پیش ہے. 22 کروڑ عوام کا وہ نمائندہ گھر ہے جس کے آگے آپ پیش ہو رہے ہیں, اور ہم آپ سے قانون کی بات پوچھتے ہیں, ہم لا اینڈ پروسیجر کے بیچ میں رہ کے بات کرتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ جی میں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دینا, پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں, تو وہ غیر مناسب ہے, کیونکہ آپ کے اوپر ایک ایشو ہے, ایک پریویلیج موشن ہوئی ہے, استحقاق ہوئی ہے, تو اس سے متعلق آپ سے سوالات کیے جا رہے ہیں. آپ وضاحت کر سکتے ہیں, آپ الٹا کمیٹی میں سوال نہیں کر سکتے. یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو توہین پارلیمنٹ کا قانون ہے یہ کب تک منظور ہو جائے گا؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بفضل خدا یہ ہم جلد از جلد کرائیں گے منظور. اچھا, اور آپ یہ حکومت اور اپوزیشن مل کے کرے گی؟ یہ تو پارلیمنٹ سپریمیسی کا ہے نا, اور یہ آئین میں لکھا ہوا ہے, سارے صوبوں نے کر لیا ہے. ٹھیک ہے, پنجاب نے کر لیا, سندھ نے کر لیا, بلوچستان نے کر لیا, نیشنل اسمبلی میں نہیں کیا. یہ بھی 4 دن پہلے جو اے پی سی کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم آج کے بعد اس ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ میں حکومت کے ساتھ قانون سازی میں کوئی تعاون نہیں کریں گے. تو اس بل میں آپ تعاون کریں گے, اس کا مطلب ہے آپ اے پی سی کے اعلامیے کی خلاف ورزی کریں گے. نہیں, اس میں یہ نہیں, یہ آپ کو ایک اور بھی بتا دیتا ہوں. ہم نے جب نہیں اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. نہیں, اب بات تو سنیں نا, لکھا ہوا ہے. اب میری بات سنیں, ہم نے وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کیا, شازیہ مری بھی تھی. اچھا, ہم نے کہا یہ ہم بل بنا کے, اور علی محمد خان بھی تھے, شازیہ مری سے کہا آپ بھی لے لیں, جے یو ایف کو بھی ہم نے کہا کہ آپ کو بھی بھجوا دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اپنی لیڈرشپ سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ پارلیمان کی بالادستی کا معاملہ ہے. اگر پارلیمان کی بالادستی پہ ساری وہ پارلیمان جس کو آپ کہتے ہیں ربڑ سٹیمپ, ربر سٹیمپ چلے, اگر ایک اچھی چیز پارلیمنٹ کی ہو رہی ہے تو ہمیں کر دینا چاہیے, تو اگر اچھی چیز اگر یہ پارلیمنٹ مضبوط ہو رہا ہے, جائے باہر میں, رجا صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اگر پارلیمنٹ اچھی چیز کر رہا ہے اور ایک ہونے والی ہے تو اس کو کر دینا چاہیے. ربر سٹیمپ پارلیمنٹ, دیکھیں ربر سٹیمپ پارلیمنٹ پہ جو طریقہ کار ہے نا, میں آپ کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اعلامیہ کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا ہے بلایا بھی اسی طرح. دیکھیں اس میں میری آپ نے وضاحت, میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ اس کمیٹی میں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سارے پارلیمانی لیڈرز اس ڈرافٹ کو دیکھیں گے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم اس کو سپورٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. چلے ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس خبر ہے تو آپ کے پاس یہ بھی خبر ہوگی. تو میں بریک لے لیتا ہوں پھر. ہاں لے لیں, بریک کے بعد دوبارہ. علی نواز اوان صاحب, پچھلے ہفتے آپ نے سپورٹ کیا تھا کہ اگر کسی سرکاری افسر کو پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی بلاتی ہے تو اس کو وہاں جانا چاہیے. بالکل. تو اب اور نہیں, پھر اس پر بھی میں نے کلیئر کیا تھا, یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. ہاں, یہ اس کے اختیار میں, اس نے جانا ہے, اس سے جو پوچھا جائے گا اس نے اس کا جواب دینا ہے, جو اسے ڈاکومنٹس مانگے جائیں گے اس نے دینا ہے. یہ اس کا اپنا اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی چوائس سے میں جاؤں یا نہ جاؤں. بالکل ٹھیک ہے. اب اسی سلسلے میں وہ بتا رہے ہیں کہ آج اجلاس ہوا ایک کمیٹی کا, تو پریویلیج کمیٹی تھی نا یہ, رولز اینڈ پروسیجر اینڈ پریویلیجز. تو اب توہین پارلیمنٹ کا قانون بن رہا ہے, آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں جی. دیکھیں ہر ادارہ لیٹ سپوز آپ نے دیکھا, اب جوڈیشری کے بارے میں بات کرتے بڑے محتاط ہوتے ہیں نا, ہمارے باقی اداروں کے متعلق بات کرتے ہوئے محتاط ہوتے ہیں نا. اس میں پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے, ٹرائیکوٹمی آف پاورز ہے. اور دیکھیں ہم اس چیز کو کبھی سپورٹ نہیں کریں گے کہ ایک تنقید اور تذلیل میں فرق ہونا چاہیے. تنقید ہونی چاہیے, لیکن جو تذلیل کا پہلو ہے نا حامد بھائی, وہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, وہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن میں آپ کی بات نہیں کر رہا. لیکن آپ کے کچھ کولیگز جو ہیں, حکومت کے وزراء, معاون خصوصی اور اپوزیشن کی کچھ شخصیات جو ایک دوسرے کی تذلیل کرتے ہیں, اس سے پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہوتی؟ دیکھیں انٹرنلی دیکھیں تھے, اب ہر ایک ان کا موقف رانجہ صاحب کا کسی چیز میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھے کچھ اور ہے, میرا کچھ اور ہے, اور جو آگے 1973 کا کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے اس کی انٹرپریٹیشن یہ اور کر رہے ہیں, میں اور کر رہا ہوں. اس میں ہمارا اختلاف رائے ہوگا, یہ ضروری ہوگا. اس کو آپ تذلیل کی طرف نہ لے کے جائیں, اختلاف رائے کی حد تک رکھیں, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو ہونا چاہیے, یہ ڈیموکریسی ہے. آپ اتنا گھبرائیں, آپ کو نہیں بلائیں گے, لیکن مجھے ویسے ماضی میں بلایا جا چکا ہے. نہیں, مجھے ماضی میں میں چلا گیا تھا, بلکہ آپ سے ہم اچھی رائے لینے کے لیے بلائیں گے, ایز امائکس بلا لیں گے, آپ ہمیں گائیڈ کیجیے گا, آپ رائے دیجیے گا. راجہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی. میں سر دیکھیں, کوئی بھی پالیسی, کوئی بھی لا, کوئی بھی رول اس وقت تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا جب تک سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے نہ بنایا جائے. میرا ایک بڑا سمپل سا سوال ہے آپ سے, اس میں ایک چیز, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم جس کے نمائندے ہیں رانجہ صاحب, انہوں نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ربڑ سٹیمپ ہے. کیا یہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہے؟ سر دیکھیں, میں پھر ایک آپ کو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ, میرا ایک موقف ہے اور چینج بھی ہوتا رہتا ہے. لیٹس سپوز کئی چیزوں کے بارے میں میں سمجھتا ہوں انہوں نے یو ٹرن لے لیا, آپ کا موقف تو یو ٹرن لے لیا, لیڈر کے ساتھ ساتھ یو ٹرن لے لیا انہوں نے, ٹھیک ہے.
بٹ ان دا اینڈ آنا تو پارلیمنٹ میں ہی ہے. اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے لیجسلیشن وہیں پچھلی پارلیمنٹ کے بارے میں یہ خیال ہے, پچھلی پارلیمنٹ کے بارے میں شیخ رشید نے کہا تھا میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ دیکھیں اس طرح کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے, نہیں کہنی چاہیے, اس سے آگے بڑھنا چاہیے. ربر سٹیمپ بھی نہیں کہنا چاہیے. دیکھو اس طرح حامد بھائی میری بات سنیں, ہم لوگ ہیں نا, ہم لوگ آنسریبل ہیں. دیکھیں آپ کے شوز میں آتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں, عوام میں ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ عجیب عجیب رویہ بھی رکھا جاتا ہے اور ہمیں عزت بھی بہت دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, میری بات ذرا سمجھیں. تو اس کو اگر ہم نے یہ چیزیں بہتری کی طرف لے کے جانی ہے نا تو ہمیں پچھلی روش سے سیکھنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, نہیں بات کرنی چاہیے کہ ربر سٹیمپ ہے میں وہاں جاؤں گا نہیں, میں کوئی آپ کو زج کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, لیکن دیکھیں جو لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں, جو لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے یار یہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں اور اپنے اعلامیے میں کہتے ہیں یہ ربر سٹیمپ پارلیمنٹ ہے, اور پھر کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ کی توہین روکنے کے لیے بل لا رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو بل ہے نا اس پہ میں پہلی وضاحت کر چکا ہوں کہ سارے پارلیمانی لیڈرز جو ہیں اگر ان کا اس پہ کنسنسس ہوگا, اور ظاہر ہے پی ڈی ایم میں وہ سب ہیں تو وہ اپنا ڈیسائیڈ کر لیں گے اگر اس کو کرنا ہے نہیں کرنا. بٹ جہاں پہ مجھے اپنی ساری سیاسی اور پولیٹیکل لیڈرشپ سے یقین ہے کہ پارلیمنٹ کی ووٹ کو عزت دو. کیا ہے پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے, کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی ہے, فنڈامنٹل رائٹس کی سپریمیسی ہے. ہم سارے لوگ جب جاتے ہیں دفتروں میں, لوگوں کے کام کے لیے جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ یہ پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہو رہی, یہ کیوں ہو رہا ہے, آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے, فنڈامنٹل رائٹس کی. اگر ہماری تذلیل ہو اور عوام ہم سے توقع کرے کہ ہم ان کو ڈیلیور کریں اور ہم نہ کر سکتے ہوں اور ہم بے بس ہوں, تو میرے خیال سے اس کے اوپر ساروں سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی اور اچھی نتیجہ آئے گا. سیکنڈلی میں آپ کو بتا دوں اس کے بیچ میں ہم نے اپنے منسٹرز کو بھی ڈال رہے ہیں. اچھا آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم اچھا کہ منسٹرز اگر نہیں آتے تو اس میں بھی توہین منسٹرز لگے گی. کو اگر ایک پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے, کیونکہ پارلیمنٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اوور سائٹ رکھتی ہے ایک منسٹری کی, ایگزیکٹو کی, کہ وہ اپنا کام صحیح کر رہی ہے, ایز پر رولز پروسیجر کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. اور اگر وہ ٹھیک ہے, جو میرا پچھلے پروگرام میں آپ کا موقف تھا کہ آپ نے عمر چیمہ کو بلا لیا, عمر جو بھی اس کا نام ہے شیخ, تو اگلی دفعہ یہ پریویلیج کمیٹی میں شہباز شریف کو بھی بلائیں گے. انہوں نے بھی بڑا غلط بیان دیا تھا اور بڑا استقامت. شہباز شریف صاحب کو نہیں, ہم شہزاد اکبر کو بلا لیں گے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بلائیں گے شہباز شریف, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. میں نے یہ ساری بات اس لیے کی ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ پارلیمنٹ روکنے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے اور یہ پارلیمنٹ ہی کر رہی ہے, لیکن یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس کو ابھی تھوڑے دن پہلے اے پی سی نے اپنے اعلامیے میں ربر سٹیمپ پارلیمنٹ کہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس میں حکومت کے ساتھ قانون سازی میں کوئی تعاون نہیں کریں گے. تو جو کہا ہے یا تو آپ اس پہ عمل درآمد کیا کریں یا پھر دعوے نہ کیا کریں. تو یہ آپ کو احساس دلانا جو ہے یہ میں نے اپنا فرض سمجھا کہ آپ جس پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ کہہ رہے ہیں اب اسی پارلیمنٹ کی توہین روکنے کے لیے آپ قانون سازی کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا کول و فیل کا تضاد ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پارلیمنٹ کے ارکان اور پارلیمنٹ کی بحیثیت ادارہ عزت اور توقیر میں خود بخود اضافہ ہو جائے گا, آپ کو کوئی قانون لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.